یہ ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دو معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ پہلا معجزہ یہ ہوا کہ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ بھی ہے۔ اس کا مفصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بنا لباس کے مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن خدا بند قدوس نے ان کو نبوت و رسالت کی عظمتوں سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی نبوت بلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور پریشان اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی بنا لباس کے مجمع عام میں غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بدن کے اندرونی حصہ میں یا تو برس کا سفید داغ ہے یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی بنا لباس کے مجمع عام میں غسل نہیں فرماتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ و بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا، اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو خدا بند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا، اور آپ اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی۔ چنانچہ ارحم الراحمین نے آپ کی براعت اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم و زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی براعت اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم تاب سے زیادہ روشن و آشکار ہو گیا۔ اور وہ واقعہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ایک چشمہ پر غسل فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی بنی نوع انسان کا نام و نشان نہیں، آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا اور بنا لباس کے غسل فرمانے لگے۔ غسل سے فراغت پانے کے بعد جب آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے دوڑنے لگے، اور صوبی حجر یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگے، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی بنا لباس کے اسی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بدن مقدس میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام بالکل ہی بے عیب ہے۔ جب یہ پتھر پوری طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براعت کا اور بے عیبی کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر جھولے میں رکھ لیا۔ یہ اس پتھر کا پہلا معجزہ تھا۔ اس پتھر سے دو معجزے رونما ہوئے۔ اس پتھر کا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ میدان طیہ میں مقیم ہو گئے۔ اس میدان میں ان کے لیے جنتی کھانا من و سلوہ نازل کیا جاتا تھا، اور پانی پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک اس پتھر پر ماریں۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اس پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے،
اور بنی اسرائیل نے اپنے اپنے قبیلے کا چشمہ پہچان کر اس سے پانی لینا شروع کر دیا۔